تو کہتا ہے میرے نزدیک نا حضرت داؤد علیہ السلام میرے آئیڈیل تھے، کیونکہ حضرت داؤد کا بھی قد چھوٹا تھا، لیکن کہتا ہے جب میں تورات میں ان کے بارے میں پڑھتا تھا کہ وہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ، اور اسے مروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، تو میرا دل کھٹا پڑتا تھا کہ یہ کون سا ڈیوڈ ہے، یہ کیا پیغمبر ہو سکتا ہے؟ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک یہ ہے اصل واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تم سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عقیدہ۔ یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ عیسیٰ اللہ ہے، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اگر یہ منہ پھیر لیں اتنے علمی دلائل کے باوجود، تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کون فسادی ہے۔ یعنی آپ نے اب جنہوں کہنے لٹھ لے کے مگر نہیں پہنا، بس علمی دعوت دینی ہے، باقی چھوڑ دیں، اللہ ان سے پھر نپٹ لے گا، دنیا میں نپٹے یا آخرت میں نپٹے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ ہم اور تم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ وہ کامن بات کیا ہے؟ کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا پیارا نام دیا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ دعوت کی چابی ہے، کہ آپ نے جب کبھی بھی کسی کے سامنے دعوت رکھنی ہے تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی ہے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جیوز اور کرسچنز، ان کے ساتھ بھی کامن ٹرم کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو سر ود ان مسلمز، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ کیا کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ان کے ساتھ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا توحید کا اتفاق ہے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا انکار کر کے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے بھی آپ توحید کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ توحید میں تو ہم ایک ہیں، یعنی جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، یہود و نصارہ یا مسلمز، یہ تینوں ابراہیمی دین کے اوپر ہے نا، تینوں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اب اس میں نا ڈیٹیل ڈسکشن آئے گی کہ ابراہیم کو تو یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور مسلمز بھی، تو پھر اس کامن ٹرم یعنی توحید کی دعوت پہ اکٹھا ہوا جائے۔ اختلافات پھر بعد میں دیکھیں گے۔ مسلمانوں میں بھی جو کامن ٹرم ہے، کئی یہ کامن ٹرمز ہیں، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، اور اس کے علاوہ آپ اگر اجماع امت جن چیزوں پہ دیکھیں، نمازیں 5 سب کے نزدیک مردے کو غسل دے کر، کفن دے کر قبلہ رخ دفنانا ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ تو کئی ایک چیزیں جو کامن ہیں ان کے ساتھ بات کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اختلافات کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ دعوت کی چابی ہے یہ آیت مبارکہ۔ ایک نیو مسلم ہے جوشوا،
اب نیو مسلم بھی نہیں رہے, آپ سمجھیں ان کو تو مسلمان ہوئے بھی آلموسٹ 25 سال ہو چکے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے جو ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے انگلش میں, 1 گھنٹے کی ہے سر وہ ویڈیو, اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی ہے. ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام, بائبل نے مجھے کیسے مجبور کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اس میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے. وہ 17-18 سال کی عمر میں یوتھ منسٹر بن گئے تھے. یوتھ منسٹر یعنی ایک ٹرم ہے, ایک اصطلاح ہے جو یعنی آپ سمجھ لیں ینگ علماء میں سے تھے. وہ ایک ہوتے ہیں نا جو یادگار اسلاف ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جناب ایک جوان خون ابھرتا ہوا نوجوان, وہ جو ہمارے بھی یہاں پہ ٹرم استعمال ہوتی. اور انہوں نے بائبل پڑھی تو اس کے بعد وہ اپنے علماء سے سینئر سے پوچھتے تھے کہ جی یہ جس توحید کا ذکر بائبل کر رہی ہے تو ہم لوگ تو اس توحید کے اندر نہیں ہیں. یوں کرتے کرتے وہ الٹیمیٹلی اسلام تک پہنچے. اور پھر جب قرآن ان کو پہلی دفعہ گفٹ کیا مسلم اسکالر نے جمعے کے خطبے میں, وہ ادھر گیا تھا مسجد میں صرف آبزرو کرنے کے لیے, سر جمعے کو اس سے قرآن ملا ہے تو منڈے کی صبح تک وہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ چکا تھا. اور کہتا ہے پہلی رات ہی میں نے اپنا دل اس کتاب کو دے دیا. سر وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے ہیں جب انسان اس کی گفتگو سنے. وہ کہتا ہے جس توحید کی مجھے تلاش تھی نا وہ اس قرآن میں ہے. اچھا اس کا قد چھوٹا سا ہے, تو کہتا ہے میرے نزدیک نا حضرت داؤد علیہ السلام میرے آئیڈیل تھے, کیونکہ حضرت داؤد کا بھی قد چھوٹا تھا. لیکن کہتا ہے جب میں تورات میں ان کے بارے میں پڑھتا تھا کہ وہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ, اور اسے مروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے, تو میرا دل کھٹا پڑتا تھا کہ یہ کون سا ڈیوڈ ہے, یہ کیا پیغمبر ہو سکتا ہے. اور کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن جس طریقے سے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے اور جس طریقے سے ان کے کریکٹر کو آئیڈیلائز کر کے پیش کرتا ہے, اور ان پر جو تہمات لگائی گئی تھی ان کے ماننے والوں کی طرف سے وہ دور کرتا ہے, تو میں نے کہا ہاں یہ کتاب واقعی انبیاء کی تعلیم دینے والی کتاب ہے. تو یہ کچھ سادہ جملہ نہیں ہے کہ آؤ اہل کتاب ہم بھی اکٹھے ہو جائیں اس بات کے اوپر, اور یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اللہ کے مقابلے پر. مراد یہ کہ ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن, حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو انہی کی جانوں میں سے تھے نا, انسان ہی تھے نا. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے کیا آیا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہاری اپنی جانوں میں سے آیا. یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے, جنس کی, نو کی بات ہو رہی ہے. فرشتے تو نہیں, انسان ہی ہیں. تو آپس میں ہم جو انسان ایک طرح ایک دوسرے کو رب تو نہ مان لیں, اللہ کو مانیں. اگر یہ رخ پھیر لے تو اے نبی اور ان کے ساتھیوں تم فرما دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو سر تسلیم خم کر رہے ہیں اللہ کے حضور. تم اگر وہ توحید ماننے والے نہیں ہو نا, تم مسلم ہونے کے لیے تیار نہیں ہو, تو ہم تو مسلم ہوتے ہیں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا, ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اپنی مرضی اپنے رب کے حوالے کر. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے اہل کتاب, جیوز اور کرسچنز, تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑتے یہ تھے, وہ کہتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں, مسلمان کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں, جیوز کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں, اور نام ان کا لیتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے فرقوں میں بانٹا ہوا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ابراہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہو, ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا, اور ابراہیم تو تورات اور انجیل سے پہلے کے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل سے پہلے آئے تو وہ جیوز اور کرسچن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی صحابی جو ہے وہ شافعی تو نہیں ہو سکتا. یاد آیا آپ کو فضائل اعمال میں انہوں نے لکھا ہوا نا, وہ ایک صحابی, صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی, ان کو پیرے پہ نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تو ان کو تیر لگتے رہے, تو وہ نماز انہوں نے مکمل کی. پھر سلام پھیرنے کے بعد ان کا تو پورا کرتا خون آلود ہو گیا. تو دوسرے صحابی نے کہا آپ نے مجھے جگا لینا تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, مجھے شرم آئی کہ میں سورت مکمل کیے بغیر. آپ تو جناب تراویح کا ٹائم گن رہے ہوتے ہیں.
ان کے تو اپنے ہاتھ میں تراویح تھی یا قیام اللیل تھا، وہ خود پڑھ رہے تھے. تو اب یہ حدیث انہوں نے لکھی فضائل نماز میں یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کی کمٹمنٹ کا لیول کیا تھا نماز کے ساتھ. لیکن ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اس سے اگر کسی نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر ہمارے مسلک کا کیا بنے گا. تو نیچے لکھا فے، جس کو میں فساد پڑھتا ہوں، یا اہل حدیث سلف کا فہم کہتے ہیں اسے. فہم میں بھی فا ہی آتی ہے، وہ ویسے کہتے ہیں فائدہ. فائدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جی اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ کہیں نکال لے کہ بھئی خون نکلنے سے. تو انہوں نے لکھا کہ اس میں امام حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے. امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. اچھا، اب ویسے ٹیکنیکلی بحث کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی امام شافعی جو ہے وہ بعد میں آئے، وہ کیسے صحابی شافعی ہو سکتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کا فہم ایک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم تو نبی علیہ السلام کا لیا جائے گا نا. اس صحابی کا فہم جو ہے اگر امام شافعی اس فہم کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک لے کے چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو امام حنیفہ کی طرف بات منسوب کی ہے وہ کس صحابی یا نبی کا فہم ہے؟ اور یہ جعلی مسئلہ لوگوں کو بتا کے تو امت کو مصیبت میں ڈال دیا. وہ صحابہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے. ان کی تو زندگی پوری جنگوں سے عبارت تھی سر. ایک دن ان کا سکون کا نہیں گزرتا تھا. ایک زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو دوسرے 10 زخم ان کو لگ جاتے تھے. وہ بیچارے نمازیں کہاں سے پڑھتے ہوں گے؟ کپڑے بدلتے رہتے ہوں گے ہر وقت. خون پاک ہے، ہاں خون پینا حرام. ہاں اب اس کے اگینسٹ امام شافعی کا وہ موقف باطل ہے. وہ کہتے ہیں بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس مسئلے میں امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، حجرہ بھی تنگ تھا. نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا تو میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی. جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے تو میں اپنے پاؤں سمیٹتی تھی. نبی علیہ السلام جیسے ہی سجدے سے فارغ ہو کے قیام کی طرف جاتے تھے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی تھی. یہ محبت کا بھی آپ دیکھیں ایک میاں بیوی میں محبت کیسے ہونی چاہیے. اور آپ کی تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چارپائی کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ادھر تو سامنے بیوی لیٹی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور لیٹی بھی ہوئی ہے وہ سترے کے آگے نہیں، جہاں پہ گھٹنے پڑنے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ ٹانگیں، یعنی مسلح کے اوپر ہی آپ سمجھ. تو اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا کہ اگر وضو ٹوٹتا ہوتا تو حضور تو نہ پاؤں ٹوتے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ امام بخاری شافعی تھے اس لیے رفع دین کی حدیثیں لے کے آئے، ان کو یہ پھکی دیا کریں کہ اگر وہ شافعی تھے تو وہ تو امام شافعی کا انہوں نے پورا بنیادی مسئلہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا. پھکی ہے نا. اور یہ دیکھیں ایک فتویٰ ہے جس کی اذیت آج تک لاکھوں مسلم عوام کاٹ رہی ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں نا، دیکھیں ان کی عورتوں اور مردوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں سخت گرمیوں میں بھی. یہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، چہرے کھلے ہوتے ہیں. اگر پردہ ہو تو چہرے کا بھی نقاب کیا ہو نا. ہاتھ میں دستانے، اس لیے کہ ان کے نزدیک میاں بیوی کا ٹچ کر گئے نا ڈائریکٹ تو وضو ٹوٹ گیا. تو بےچارے انہوں نے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ کرنا ہوتا ہے طواف. ایک غلط مسئلے کے افیکٹ ملینز آف پیپل تک پہنچتے ہیں. اب ان کو بتائے کوئی جا کے یار وہ شافعی فقہ چھوڑو محمدی پر آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ان کو اپنا امام مانو جن کو اللہ نے ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر تسلیم خم کرو. تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں، تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تم ابراہیم کے اوپر کٹھے ہو. یعنی نبی علیہ السلام کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو یہودی ہونا چاہیے، بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے. حالانکہ آپ بنی اسرائیل سے تو نہیں تھے، بنو اسماعیل سے تھے، لیکن ابراہیمی تو تھے. یہ تو تورات کا پہلا چیپٹر آج بھی پڑھ لیں، کریشن والا، اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سارا اور ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے. وہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل تو ابراہیم پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا. اب آپ یہی میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی شخصیت کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایون سیدنا ابوبکر پہ بھی امت نہیں اکٹھی ہو سکتی.
شیعہ کا اختلاف آ جائے گا، بعض بہت غلوف کریں گے، بعض ذرا نارمل اختلاف کریں گے. رسول اللہ کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بھی ابراہیم پہ امت اکٹھی ہوگی، حضرت اسماعیل اور اسحاق پہ بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے کیونکہ بنو اسرائیل نے نہیں ان کو ماننا. کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی ہے، تو ابراہیم کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟